تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، استقبال ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل محمد شعیب آفیشیل میں۔ آج ایک بہت ہی زبردست عنوان پر یہ پوڈ کاسٹ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا، جس کا عنوان ملک کے معروف عالم دین حضرت مولانا سید سلمان ندوی صاحب حسینی ہے۔ ان کے انتقال پر پورے عالم میں ایک افراتفری کا ماحول پھیل چکا ہے، تو یہ پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ ان کے پوری زندگی کا خلاصہ کیا جائے گا۔ انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ہمارے شہر بنگلور کے جید علماء کرام حاضر ہیں، جن میں ہمارے سب سے پہلے مہمان حضرت مولانا مفتی محمد جلال الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم محمد فیوزہم، امام و خطیب مسجد صدیق لائر پاڑیا اور قاضی محکمہ شریعہ لائر پاڑیا بنگلور ہے۔ اور آج کے ہمارے دوسرے معزز مہمان حضرت مولانا مفتی محمد رضوان حسامی و کاشفی صاحب دامت برکاتہم محمد فیوزہم، امام و خطیب جامعہ مسجد منورہ آولہڑی بنگلور ہے۔ اور آج کے ہمارے تیسرے معزز مہمان حضرت مولانا مفتی سید نوید احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم محمد فیوزہم، محکمہ شریعہ قاضی لائر پاڑیا بنگلور ہے۔ تو انشاءاللہ چند سوالات ہیں میرے جو آج ان جید علماء کرام سے میں پوچھوں گا، اور حضرت مولانا سید سلمان ندوی صاحب کی زندگی کا خلاصہ انشاءاللہ ان سوالوں میں آ جائے گا۔ مفتی صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت مولانا سلمان ندوی صاحب کے افکار و نظریات کیا ہیں، یہ بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے بقول حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی یہ 1954 میں لکھنؤ یو پی میں پیدا ہوئے اور ایک بڑے خاندان میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے اپنی تعلیم مکمل کی، اور وہیں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں 1981 میں یہ بحیثیت استاذ مدرس مقرر ہوئے، اور 1981 سے 2019 تک یہ باقاعدہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں استاذ رہے، اور بہت ساری چیزیں ان کے ذمے تھیں۔ لیکن 2019 میں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے ان کو نکال دیا گیا، ان کا اخراج کر دیا گیا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، انشاءاللہ تعالی ابھی آپ کے بوڈ کاسٹ میں ساری چیزیں آئیں گی۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ ان کے افکار و نظریات کیا تھے۔ ان کے افکار و نظریات سوشل میڈیا کے ذریعے، ان کی کتابوں کے ذریعے، ان کی تحریروں کے ذریعے عیاں و بیاں ہیں، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ اس سے ناواقف ہیں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ مستقل سنتے نہیں ہیں یا پڑھتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے انتقال پر یہ جو افراتفری مچی ہوئی ہے اور بہت سارے سوالات پیدا ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ بہت سارے لوگ ان کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں، ان کے افکار و نظریات کو پہچانتے نہیں ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی تو انشاءاللہ تعالی سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ میں ترتیب وار مختصر انداز میں ان کے افکار و نظریات کو پیش کرنا چاہوں گا۔ فرمائیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑے بے ادب تھے۔ ان کا جو زوال شروع ہوا ہے بے ادبی سے شروع ہوا ہے۔ حالانکہ ایک زمانہ وہ تھا ان کے ایک پروگرام میں ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا،
اور ان کے آنے پر پروگرام کو کامیاب سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ترقیوں سے نوازا تھا۔ ان کا زوال کہاں سے شروع ہوا، ان کی تنزلی کہاں سے شروع ہوئی؟ تو اس کی ابتدا ہے بے ادبی۔ کن کی انہوں نے بے ادبی کی؟ اپنے زمانے کے ہم عصر اور اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء کی انہوں نے بے ادبیاں کرنا شروع کی، ان کی توہین کرنا شروع کی، نام لے لے کر ان کے بارے میں برا بھلا کہنا انہوں نے شروع کیا۔ یہ بالکل ابتدا کی بات ہے۔ لیکن ہمارے اکابر علماء بڑے دل والے ہیں، صاف دل ہیں، وہ نظر انداز کر دیتے تھے کہ چلو وہ بھی ایک عالم دین ہے، ایک بڑے مدرسے کے مدرس ہیں، ان کو بھی حق ہے بولنے کا، تو زیادہ ٹینشن نہیں لیتے تھے بلکہ نظر انداز کر دیتے تھے۔ انہوں نے کسی کو نہیں بخشا۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم پر بھی یہ بولے ہیں، سابق شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اوپر بھی بولے ہیں، بڑے بڑے علماء کے اوپر انہوں نے زبان درازی کی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر دارالعلوم دیوبند پر یہ آئے۔ دارالعلوم دیوبند کے نصاب کو لے کر انہوں نے بہت ساری باتیں کہیں کہ دارالعلوم دیوبند کا جو نصاب ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ کیا ہے دارالعلوم دیوبند کا نصاب؟ ایک دامن کا ٹکڑا ہے۔ اپنا دامن پکڑ کر انہوں نے کہا، ویڈیو ریکارڈ موجود ہے، کیا ہے دارالعلوم دیوبند کا نصاب؟ ایک دامن کا ٹکڑا ہے، جس نصاب کو پڑھ کر بڑے بڑے اکابر علماء پیدا ہوئے اور آج بھی ہو رہے ہیں، اور ہمیں فخر ہے دارالعلوم دیوبند کے نصاب پر، اس لیے کہ وہ نصاب بنانے والے کوئی عام لوگ نہیں تھے، بہت بڑے بڑے لوگ تھے۔ تو اس نصاب کو انہوں نے نشانہ بنایا۔ پھر اس کے بعد وہاں کے نظام کو انہوں نے نشانہ بنایا۔ علماء نظر انداز کرتے رہے۔ پھر آتے آتے جمعیت علماء ہند، جو ہندوستان کی سب سے پرانی اور سب سے قدیم تنظیم ہے، 100 سال سے زیادہ اس کو ہو گئے ملی سماجی رفاہی خدمات انجام دیتے ہوئے، اس تنظیم کو بھی انہوں نے نہیں بخشا۔ اور اسی طرح ہندوستان کے مختلف مسلکوں کی ایک تنظیم، نمائندہ تنظیم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اس کو بھی انہوں نے نہیں بخشا۔ کئی بڑے بڑے اداروں کو انہوں نے نہیں بخشا۔ پھر آگے چلے، یہ ابتدا کی بات ہے، اور علماء سب خاموش ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں، چھوڑو بولنے دو، کیا ہو گیا، یہ گاڑی چل رہی ہے ان کی۔ پھر آتے آتے یہ بابری مسجد کو لیے۔ بابری مسجد کا مسئلہ ہندوستان میں وہ مسئلہ ہے جو 25 سال تک چلا ہے۔ ایک مسجد کا مسئلہ 25 سال تک عدالتوں میں چلا ہے، اور شروع سے حضرات علماء، دانشوران قوم و ملت اس کے سلسلے میں بہت زیادہ فکر مند تھے۔ یہ اچانک اٹھے اور روی شنکر سے یہاں بنگلور میں آ کر انہوں نے ملاقات کی اور کہا کہ رام مندر کو بابری مسجد کی جگہ دے دینی چاہیے اور مسجد کو کہیں دوسری جگہ منتقل کر دینا چاہیے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی جگہ پر اگر مسجد بن جائے تو وہ قیامت تک مسجد ہی ہے۔ وہ جگہ جو ہے 7 زمینوں تک اور اوپر 7 آسمانوں تک مسجد ہی ہے۔ اس جگہ کو دوسرے کاموں میں استعمال نہیں کیا جا سکتا، ذاتی کاموں میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس جگہ ایک مندر کو بنانا، بتوں کی پوجا کرنا، بتوں کی پرستش کرنا، شرک و بت پرستی کا بازار گرم کرنا، یہ کتنی بری بات ہے۔ تو انہوں نے علل اعلان کہا تھا کہ بابری مسجد کو کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے اور وہاں رام مندر بنا دی جائے۔ جب بھی یہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے تان و تشنی کا نشانہ بنے تھے، لیکن یہ اپنے ہی دھن میں سوار رہتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، یہ کسی کی نہیں سنتے۔ ہم نے یہاں تک بڑے علماء سے سنا ہے، اور باقاعدہ ہمارے پاس ایک کتاب بھی ہے، اس کتاب میں لکھا گیا ہے کہ یہ اپنے اساتذہ کی بھی بات نہیں سنتے تھے اور اپنے بڑوں کی بات نہیں سنتے تھے۔ ان کے دل میں جو آتا تھا بس وہی کرتے تھے، وہی صحیح سمجھتے تھے۔ پھر یہ مسئلہ ہو گیا بابری مسجد کا۔ پھر اس کے بعد یہ اللہ کے قرآن، اللہ اکبر، اللہ کی کتاب کے اوپر آئے کہ قرآن پاک کی جو موجودہ ترتیب ہے وہ ترتیب صحیح نہیں ہے، اس موجودہ ترتیب کو بدلنا چاہیے، نزولی ترتیب ہونی چاہیے، انہوں نے کہا۔ اور باقاعدہ محنت کر کے، کوشش کر کے انہوں نے ایک نیا قرآن بھی بنا دیا ان کی ترتیب کے حساب سے، وہ نزولی ترتیب پر بھی نہیں ہے۔ میں نے باقاعدہ اس قرآن کے نسخے کو دیکھا، وہ نزولی ترتیب کے حساب سے بھی نہیں ہے، بلکہ معانی اور مطالب کے ترتیب کے حساب سے ہے۔ یعنی جہاں معنی ختم ہو رہا ہو
جہاں مطلب ختم ہو رہا ہو وہاں پر یہ سورے کو ختم کرتے ہیں یا پارے کو ختم کرتے ہیں۔ اس طرح یہ قرآن پاک کے اوپر آئے کہ یہ موجودہ ترتیب صحیح نہیں ہے، نزولی ترتیب ہونی چاہیے۔ صاحب یہ چیز کو تھوڑا آسان جی میں بتاتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ترتیب ہے قرآن پاک کی، کہ قرآن پاک کے 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، 540 رکوع ہیں، سورہ فاتحہ سے قرآن شروع ہوتا ہے اور سورۃ الناس پر ختم ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک کے جو یہ 30 پارے ہیں، ہر پارے کا ایک ایک نام ہے۔ جیسے مثال کے طور پر پہلا پارا ہے، اس کا نام ہے الف لام میم، دوسرا پارا ہے سیقول، تیسرا پارا ہے تلک الرسل، چوتھا پارا ہے لن تنالو۔ یہ قرآن پاک کے پاروں کے نام ہیں، اور یہ ایک لمبے عرصے سے حضرات صحابہ کے زمانے سے یہی نام چلے آ رہے ہیں۔ ایک تواتری سے حاصل ہے کہ ایک لمبے زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اب یہ آ کر ایک کتاب میں لکھنے لگے کہ یہ جو ترتیب ہے پاروں کی ناموں کی، یہ صحیح نہیں ہے، پارے کا نام یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے والمحسنات کے بارے میں انہوں نے کہا 5واں پارا ہے والمحسنات، والمحسنات کا پارا جو شروع ہو رہا ہے یہ ترتیب غلط ہے، یہ پارا شروع ہونا چاہیے حرمت علیکم سے، جو چوتھے پارے کے آخری صفحے میں یہ آیت آتی ہے حرمت علیکم، تو یہاں سے شروع ہونا چاہیے، والمحسنات سے شروع نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کئی پاروں کے بارے میں انہوں نے کہا، کئی رکوعوں کے بارے میں کہا، کئی سورتوں کے نام بدلنے کے بارے میں کہا، تو مستقل محنت کر کے قرآن بھی انہوں نے چھاپ دیا۔ لیکن اللہ کا کرم ہے کہ ہر دور میں اگر ایسے فتنے اٹھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اہل حق علماء کو کھڑا کرتا ہے جو اہل باطل کا مقابلہ کرتے ہیں، فتنوں کا دندان شکن جواب دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو کھڑا کیا، انہوں نے مبدل اور مفصل انداز میں ان کے اس کیا کہتے ہیں اس فتنے کا جواب دیا، اور انہوں نے قرآن پاک کی صحیح ترتیب بتائی جو موجودہ ترتیب ہے۔ موجودہ جو ترتیب ہے اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، اور حضرات صحابہ کے زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس پر کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا۔ تو قرآن پاک پر انہوں نے انگلی اٹھا دی۔ پھر اس کے بعد یہاں تک بھی علماء تھوڑا خاموش رہے، ان کے اوپر کوئی حکم نہیں لگایا تھا۔ پھر قرآن پاک کے بعد یہ حضرات صحابہ پر آئے، حضرات صحابہ پر آئے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دنیا میں کیا پوری کائنات میں حضرات انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے پاکیزہ، سب سے مقدس، سب سے مستند، سب سے معتبر، سب سے مؤقر اور سب سے بابرکت جماعت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس جماعت کے اوپر انہوں نے الزامات کی بوچھار کر دی، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا، ان کو برا بھلا کہا، ان کو گالیاں دی، ان کے اوپر زبان درازی کی، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کا اکرام کرو، میرے صحابہ کی تعظیم کرو، فإنہم خیارکم ثم یلونہم ثم یلونہم۔ اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے، نسائی شریف کی حدیث ہے، اور صحیح سند سے یہ حدیث ثابت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی تعظیم کرو، اکرام کرو، اس لیے کہ وہ تم میں بہترین لوگ ہیں۔ پھر ان سے جو لگے ہوئے ہیں حضرات تابعین، وہ بھی بہترین لوگ ہیں، پھر ان سے جو لگے ہوئے ہیں تبع تابعین، وہ بھی بہترین لوگ ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ بے شمار حدیثیں ہیں، انشاءاللہ یہ دو ہمارے مہمان مفتیان کرام آپ حضرات کے سامنے اس کا ذکر کریں گے۔ تو اس پاکیزہ اور مقدس جماعت کو انہوں نے نشانہ بنایا، جبکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرات صحابہ کرام یہ کوئی تاریخی شخصیات نہیں ہے، یہ قرآنی شخصیات ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس بنیاد پر انہوں نے حضرات صحابہ کو برا بھلا کہا، حضرات صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا، وہ تاریخ کی کتابیں ہیں، اور اکثر جھوٹی روایتیں ہیں، ادھر ادھر کی روایتیں ہیں۔ جن حدیثوں پر کلام کیا گیا ہے، جن حدیثوں کے بارے میں بہت ساری باتیں کی گئی ہیں، جن حدیثوں کے راویوں کے اوپر کذب کا، فسق کا، جھوٹ کا الزام ہے، ویسی حدیثیں لے کر، ویسی ساری چیزیں جمع کر کے حضرات صحابہ کے خلاف انہوں نے زبان درازی کرنا شروع کر دی۔ تو میں آپ کے توسط سے، آپ کے پروگرام سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرات صحابہ کرام یہ تاریخی شخصیات نہیں ہے، قرآنی شخصیات ہیں۔ کیا مطلب تاریخی شخصیات اور قرآنی شخصیات کا؟ تاریخ کی کتابوں میں، کسی تاریخ کی کتاب میں
حضرات صحابہ کرام کے سلسلے میں کچھ برا بھلا کہا گیا ہو ایک طرف، اور دوسری طرف اللہ کے قرآن میں حضرات صحابہ کے سلسلے میں جو باتیں آئی ہیں، جیسے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، جی اولئک هم المفلحون کہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اولئک هم الصادقون کہ یہی لوگ سچے ہیں، اولئک هم الفائزون، پھر اسی طرح کنتم خیر امت اخرجت للناس کہ تم سب سے بہترین لوگ ہو، اس کا سب سے پہلا مصداق حضرات صحابہ ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، یہ کس کے لیے ہے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہ کس کے لیے ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ کس کے لیے ہے؟ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ کس کے لیے ہے؟ ایسی بے شمار آیتیں ہیں جو حضرات صحابہ کے سلسلے میں آئی ہیں، حضرات صحابہ کی شان کو بیان کرتی ہیں، حضرات صحابہ کی عظمت و فضیلت کو بیان کرتی ہیں، اور دوسری طرف تاریخ کی کتابیں ہیں۔ یاد رکھیں ہزاروں لاکھوں تاریخ کی کتابوں میں حضرات صحابہ کے سلسلے میں کچھ آ جائے ہم اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے اور اللہ کے قرآن کو مانیں گے، انشاءاللہ اللہ کے قرآن کو مانیں گے، اس لیے کہ حضرات صحابہ یہ تاریخی شخصیات نہیں، یہ قرآنی شخصیات ہیں۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ محفوظ ہیں۔ حضرات انبیاء کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ حضرات انبیاء معصوم ہیں۔ معصوم کا مطلب کہ ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ جان بوجھ کر بھی کوئی گناہ نہیں کر سکتے۔ حضرات صحابہ محفوظ ہیں۔ محفوظ کا کیا مطلب ہے کہ اگر کسی صحابی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں اس گناہ کو رہنے نہیں دیتا، سبحان اللہ، اس گناہ کو باقی نہیں رکھتا۔ تو حضرات صحابہ کی اللہ اس طرح حفاظت کرتا ہے، اس طرح یہ محفوظ رہتے ہیں۔ پھر اس سے بھی بڑی بات، حضرات صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تفسیر ہے۔ قرآن پاک اللہ کے نبی کی علمی تفسیر ہے، اور حضرات صحابہ اللہ کے نبی کی عملی تفسیر ہے۔ حضرات صحابہ کرام وہ مقدس جماعت ہے کہ اگر اس جماعت کو مجروح کر دیا گیا، متہم کر دیا گیا، بیکار بنا دیا گیا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، دین ختم ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، کسی پر کوئی بھروسہ نہیں رہے گا۔ دشمنوں نے جان بوجھ کر حضرات صحابہ کو نشانہ بنایا ہے۔ کیوں؟ حضرات صحابہ وہ ہیں جو نبی کی نبوت کے گواہ ہیں، جو رسول کی رسالت کے گواہ ہیں۔ حضرات صحابہ وہ ہیں جو قرآن کے نزول کے گواہ ہیں، قرآن کے اترنے کے گواہ ہیں، قرآن کی وحی کے گواہ ہیں، نبی کی ہر چیز کے گواہ حضرات صحابہ ہیں، نبی کی عبادت کے گواہ صحابہ، نبی کی ریاضت کے گواہ صحابہ، نبی کی صداقت کے گواہ صحابہ، نبی کی عدالت کے گواہ صحابہ، نبی کی شجاعت و سخاوت کے گواہ صحابہ، نبی کی امانت و دیانت کے گواہ صحابہ، نبی کی معیشت کے گواہ صحابہ، نبی کی تجارت کے گواہ صحابہ، نبی کی اداؤں کے گواہ صحابہ، نبی کی دعاؤں کے گواہ صحابہ، نبی کی وفاؤں کے گواہ صحابہ، الغرض نبی کی ساری زندگی کے گواہ حضرات صحابہ ہیں۔ اگر حضرات صحابہ کو متہم کر دیا گیا، نبی کی ذات متہم ہو جائے گی۔ اگر حضرات صحابہ کو مجروح کر دیا گیا، نبی کی ذات مجروح ہو جائے گی، نبی کی تربیت پر شک پڑ جائے گا کہ نبی نے کیا تربیت کی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ مسئلہ جماعتوں کا نہیں، مسئلہ نبی کی جماعت کا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج جو ہم بیٹھے ہیں یہ جماعتوں کے لیے نہیں، نبی کی جماعت کے لیے بیٹھے ہیں۔ مسئلہ عام جماعتوں کا نہیں ہے، نبی کی جماعت کا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس جماعت کے سلسلے میں اگر کوئی بھی آدمی زبان درازی کرے گا، ان کے خلاف بولے گا، ان پر طعن و تشنیع کرے گا، حضرات اکابر علماء دیوبند کے روحانی بیٹے آج بھی موجود ہیں، انشاءاللہ تعالی ان سے انتقام لیا جائے گا اور حضرات صحابہ کا دفاع کیا جائے گا، حضرات صحابہ کا دفاع کیا جائے گا۔ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، اب تک خاموش تھے لیکن اب وہ دور آ چکا ہے کہ اب خاموش بیٹھا نہیں جائے گا۔ آپ کی اس بات پر مجھے میری ایک نعت کی ایک لائن یاد آ رہی ہے کہ ہیں نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے، بے شک مجھ سے راضی ہے یہ، ان سے راضی ہوں میں، جا بجائے میرے رب کا یہ اعلان ہے۔ بے شک بے شک۔ تو آخری بات
اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اے سبحان اللہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد ہیں تو ستارے ہیں صحابہ، سبحان اللہ، گر چاند محمد ہیں تو ستارے ہیں صحابہ، ہم شوق سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ، سبحان اللہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ بے شک۔ جی میرا دوسرا سوال حضرت مفتی جلال الدین صاحب سے ہے کہ سلمان ندوی صاحب کی صحابہ کی شان میں گستاخیاں کا خلاصہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ جیسا کہ مجھ سے پہلے حضرت مولانا مفتی رضوان صاحب اسامی و کاشفی دعوت برکاتہم نے بہت زبردست اور البیل انداز میں سلمان نقوی، میں کہتا ہوں سلمان نقوی، اس کے افکار و نظریات پر بہت زبردست کلام کیا ہے۔ تقریباً اجمالی طور پر ساری باتیں آ گئی۔ جیسا کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ سلمان نقوی کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں کیا گستاخیاں ہیں، تو مختصر انداز میں ان کو بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں، حالانکہ زبان لڑکھڑا رہی ہے، قدم متزلزل ہیں، اور ہم صحابہ کی شان میں ذرا سی بھی بے ادبی اور گستاخی کو بہت بڑا جرم عظیم سمجھتے ہیں۔ نقل کفر کفر نہ باشد، کہ کفر کو نقل کرنا کفر نہ ہو جائے۔ ڈگمگاتے قدموں اور لڑکھڑاتی زبان سے، چونکہ امت مسلمہ کو اچھے طریقے پر معلوم کروانا ہے کہ اس کی ذات کیسی تھی، اس نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی مقدس پاکیزہ جماعت پر کیا کیا گستاخیاں کیں، اسے بیان کرنا ہے۔ جی اس لیے میں مختصر طور پر بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیے، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، رہتے ہیں، سب کے دلوں میں صحابہ کی عظمت ہے۔ ہر کوئی صحابہ کو دل و جان سے مانتا بھی ہے اور ان کا پیروکار بھی ہے، ان کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے۔ ان کے بغیر ہمارا ایمان نہیں، ہمارا مذہب اسلام نہیں، ہماری کتاب اللہ یعنی قرآن مجید نہیں۔ ان کے بغیر ہماری احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہیں، یہ آپ کے افعال ہیں، وہ سب نہیں ہیں۔ تو گویا کہ ہمارے لیے صحابہ معیار ہیں، ہر شعبے میں معیار ہیں۔ جی ان کے بارے میں گستاخی یہ کسی بھی مسلمان کو قابل قبول نہیں ہے۔ کچھ دنوں سے چند لوگوں نے صحابہ کی شان میں گستاخیوں کا ایک سلسلہ دراز کر رکھا ہے، شروع کر رکھا ہے۔ انہی میں کا ایک فرد یہ سلمان نقوی بھی ہے۔ اس نے بڑی ہمت، بڑی جرات اور بے باکی دکھلائی ہے حضرات صحابہ کے سلسلے میں، اور جو کچھ بھی اس نے گستاخی کی ہے صرف اور صرف اس کی چرب زبانی، طلاقت لسانی اور سلاست زبانی ہوائیاں ہیں جو اس نے بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی تحقیق کے شیعیت اور رفض کے غلبے میں اس نے بیان کی۔ سیدھی بات یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلمان نقوی کی آخری زندگی ایک سکے کے دو رخ کی طرح ہے، ایک رخ شیعہ اور دوسرا رخ سلمان نقوی۔ اس نے
سب سے پہلے ہدف تنقید حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو امیر المومنین ہیں، خال المسلمین ہیں، اور ہمارے نبی، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، ان کو اس نے نشانہ بنایا اور ساری حدیں پار کر دی۔ کہا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ اس امت کے فرعون ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الاسلام یہدم ما کان قبلہ والہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، کہ اسلام اس سے پہلے کی جانے والی تمام برائیوں، لغزشوں، غلطیوں اور کوتاہیوں کو ختم کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے، اگرچہ کہ انہوں نے بہت بعد میں اسلام قبول کیا ہے۔ دو روایات ہیں، فتح مکہ کے موقع پر یا فتح مکہ سے پہلے، لیکن جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا اور صحابیت کا شرف حاصل ہو گیا تو اب ان پر طعن و تشنیع کرنا، ان کے ایمان کے بارے میں انگلیاں اٹھانا، گویا کہ ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر انگلی اٹھانا ہے کہ حضور نے جو بات فرمائی یہ جھوٹی ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ سیدھا نشانہ حضور پر ہی لگ رہا ہے۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس ظالم سلمان نقوی نے کہا کہ وہ اس امت کے فرعون، اور کہا کہ وہ باغی ہے، طاغی ہے، قاتل ہے اور داعی الی النار ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ معاف فرمائے ہم نقل کر نہیں پا رہے، کافر اور جہنمی کہا ہے، جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب رکھا اور جن پر مکمل اعتماد کیا، جن کے پاس حضور کے ناخن اور بال موجود تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی بھی ان کی اجازت سے لے لی، اور جس چارپائی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری موقع پر رکھا گیا، اسی چارپائی پر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی رکھا گیا تھا۔ گویا کہ ان کا جنازہ تھا۔ تو اتنے بڑے صحابی پر انہوں نے ایسی زبان درازی کی، اور بھی بہت ساری باتیں کہی ہیں۔ انشاءاللہ ہم آئندہ تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز کو مدلل، مبرہن، ریفرنس کے ساتھ میں بیان کریں گے۔ ابھی چونکہ یہ پوڈ کاسٹ ہے، اس میں ہم ساری باتیں بیان نہیں کر سکتے، ہمارے سامنے اور ایک بھی مہمان ہیں، کئی سوالات ہیں، تفصیل طلب اگر ہو جائے گی تو لمبا پوڈ کاسٹ ہو جائے گا، اس لیے میں مختصر بیان کر رہا ہوں۔ تو پہلے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر اس نے زبان درازی کی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر چند لائن یاد آ گئی ہیں حضرت؟ نہیں، وہ الحمدللہ پہلے آ چکی ہیں باتیں، میں بھی جو ہے شروع میں بول چکا ہوں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو ہے صرف مجمل طریقے پر مختصر انداز میں اس کی کیا گستاخیاں ہیں وہ بیان کر رہا ہوں۔ اب کیا کسی ایک صحابی کو باغی کہنا، کافر کہنا، جہنمی کہنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت وحی کا عظیم منصب جن کے حوالے کیا تھا، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہیں۔ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو اس کو لکھنے والے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ایسے کاتب وحی پر اس ظالم نے اپنی زبان دراز کی۔ اور پھر اس کے بعد آگے چل کر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جن سے سب سے زیادہ حدیثیں منقول ہیں، 5000 سے زیادہ، ان کے بارے میں کہا کہ انہوں نے ایک حصہ بیان کر دیا
اور دوسرے حصے کو گول کر دیا، جی یعنی کہ دوسرا حصہ انہوں نے چھپا لیا، خیانت کی۔ حالانکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد خاص تھے اور بہت زیادہ ان کے قریب رہ رہے تھے۔ اسی وجہ سے چونکہ انہوں نے اپنے گھر بار کو سب کو چھوڑ کر حضور کے سامنے رہ کر، قرب میں رہ کر حدیثیں سنی تھیں، اس لیے انہوں نے بیان کیا۔ اب کے ہما شما جیسے لوگ جب عالم بن جاتے ہیں، حافظ بن جاتے ہیں، ایک اہم عہدے پر پہنچ جاتے ہیں دینی اور مذہبی، تو وہ خود کتراتے اور ڈرتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم غلط بیانی نہ کریں، اپنے علم کو نہ چھپائیں، علم کے سلسلے میں خیانت نہ کریں۔ تو ایک بلند درجے پر فائز صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ سلمان نقوی ایسی بات کہہ رہا ہے کہ وہ آدھی حدیثیں گول کر گئے، نعوذ باللہ، تو ان پر خیانت کا الزام ہے۔ حالانکہ ان کو خوف تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی حدیثیں بیان نہیں کی، اس لیے کہ کمی بیشی ہو جائے گی یا صحیح طریقے سے میری طرف سے بیان نہیں کی جائیں گی تو میرے اوپر پکڑ ہو سکتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر میری طرف کسی بات کو منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی کئی حدیثوں کو اس ڈر سے بیان نہیں کیا۔ جی اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انہوں نے چھپا لیا، گول کر دیا۔ جی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر انہوں نے الزام لگایا اور یہ بات بھی کہی، نعوذ باللہ، کہ وہ ایک درباری مولوی تھے، بنو امیہ کے غلام تھے۔ کیسی بات ہے؟ پھر اس سے آگے بڑھ کر حضرات شیخین شریفین کریمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں گستاخی کی۔ اس نے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا تھا رضی اللہ عنہ، لیکن زبردستی یہ قابض ہو گئے اور گویا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق کو انہوں نے چھین لیا۔ اب کیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خیانت کر سکتے ہیں؟ تو سلمان نقوی نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، پھر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، پھر حضرات شیخین کریمین یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں بھی گستاخی کی، اور یہاں تک کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قاتل ہیں، جی باغی ہیں، داعی الی النار ہیں۔ اور اس نے اپنی ویڈیو میں صاف کہا کہ جو باغی ہیں وہ جہنمی ہیں، جہنمی، اور ان کی باتوں سے صحابہ کو تکفیر کرنا، جی کافر کہنا بھی ثابت ہے۔ اور اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جتنے صحابہ نے محاذ آرائی کی سب کو باغی کہا ہے، جہنمی کہا ہے۔ اس میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی ہیں، اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اور دیگر صحابہ بھی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریب ترین صحابہ ہیں ان کو بھی اس نے نہیں چھوڑا، اور یہ کہہ دیا ہے کہ سارے صحابہ، چند صحابہ کو چھوڑ کر سب منافق تھے، نعوذ باللہ۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی منافق ہو اور صحابی بھی ہو، یا تو منافق ہوگا یا تو صحابی ہوگا۔ جو صحابی ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا، جو منافق ہے وہ صحابی نہیں ہو سکتا۔ تو اس ظالم نے نعوذ باللہ چند صحابہ کو جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حامی تھے، جنہوں نے حمایت کی تھی، ان کو چھوڑ کر، اہل بیت کو چھوڑ کر
سب کو منافق کہا ہے. اللہ اکبر. گویا کہ سب صحابہ کو اس نے کافر کہہ دیا. ہم ایسے آدمی کی عزت کریں، اس کے ساتھ مولانا اور صاحب کا لقب لگائیں، یہ کیسے روا ہو سکتا ہے؟ جی. اور اس نے حضرات شیخین پر خلافت ہتھیانے کے چکر میں حضور کی مخالفت کا الزام لگایا. اور اسی طریقے پر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی اسے چھپا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق دبانے کا بھی الزام حضرات شیخین پر لگایا. اور اسی طریقے سے جو مشاجرات صحابہ ہیں ان میں بھی وہ صحابہ جو حضور کے ارشادات کی بنیاد پر جنتی ہیں ان کو بھی اس نے جہنمی قرار دے دیا. اللہ. تو گویا کہ کل ملا کر تمام صحابہ پر اس نے طعن و تشنیع کی ہے اور تمام صحابہ پر سے اعتماد ہٹانے کی کوشش کی ہے. جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ حقیقت میں یہ کسی اور جماعت پر نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت پر طعن و تشنیع کیا ہے. اس لیے یہ ہرگز قابل برداشت نہیں ہے اور قابل معافی نہیں ہے. اس کی گستاخیاں اتنی بڑی ہوئی ہیں کہ اس کا علم، اس کا فن، اس کی صحافت، اس کی بلاغت، اس کی چرب زبانی سب بیکار ہے. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں جب ان کے دل میں ہمدردی آئی اپنے بیٹے کو لے کر، اللہ نے کہا کہ انہ لیس من اہلک، وہ تمہارے گھر کا آدمی نہیں ہے، اس کا خیال دل و دماغ سے نکال دو. تو میں اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے پوری ملت اسلامیہ اور امت مسلمہ کو کھلے طور پر اس چیز کا پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایسے آدمی جو صحابہ کی شان میں کھل کر گستاخیاں کر رہا تھا اور بغیر کسی تعظیم و تکریم کے صحابہ کے نام فر بول رہا تھا، معاویہ، ابو ہریرہ، ابو بکر، عمر، ایسے نہ حضرت، نہ رضی اللہ عنہ، نہ مقدس، کچھ بھی نہیں. تو ہم ایسے کی کیوں تعظیم کریں، ایسے کا کیوں اکرام کریں؟ اس نے اتنی بڑی گستاخیاں کی ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کی گستاخیوں کو مجمل انداز میں نے بیان کیا ہے. انشاءاللہ ہم ایک ایک بات کو محقق، مدلل اور مبرہن کر کے بیان کریں گے. سلمان ندوی کا جمہور سے دیگر مسائل میں انحراف بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ماشاءاللہ ہمارے دو حضرات علماء کرام ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اور جو بھی تفصیلات ہیں ہمارے دونوں مفتیان اکرام نے ان تمام باتوں کو مختصر انداز میں کھل کر بتایا ہے ان کو. میں دو تین باتوں سے اس کے نظریات اور جو کچھ بھی انہوں نے کی ہیں جمہور سے ہٹ کر یہ کام کیے ہیں اس کو میں بتانا مناسب سمجھتا ہوں. پہلی چیز جیسا کہ ہمارے مفتی صاحب نے بتایا کہ قرآنی ترتیب کو انہوں نے بدلا ہے، ایک چیز. دوسری چیز بابری مسجد کے سلسلے میں انہوں نے، جس میں کئی مسلمانوں کا خون بہا ہے، کئی عورتوں کے شوہروں کا انتقال ہوا ہے، شہید کیا گیا ہے، اور کئی بچے یتیم ہوئے ہیں اس زمین کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کے جان و مال کے ساتھ کھلواڑ کیے جی، اور مسلمانوں کی عزت آبرو پر انہوں نے ایک سوال اٹھایا. گویا کہ یہ بتانا چاہے کہ جن لوگوں نے جتنی بھی قربانیاں دی ہیں وہ ساری کی ساری بیکار ہیں، ایسا انہوں نے ثابت کیا. اور کہاں بھی اس جگہ جا کر جہاں ایک پنڈت کے پاس بیٹھ کر انہوں نے کہا، اور وہاں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پنڈت کے پاس بیٹھ کر یہ بھی کہا کہ مندر کی عبادت کے سلسلے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کی عبادت اچھی ہے، کرنی چاہیے. یہ بات خود میڈیا کے اندر موجود بھی ہے. اس طرح کی چیزیں وہاں انہوں نے یہ بھی کہی. اور اسی طرح ان کے جمہور مسلک سے ہٹا ہوا ایک چیز یہ بھی ہے کہ قربانی کے سلسلے میں آواز اٹھائے، کہا کہ قربانی کے 3 دن نہیں بلکہ قربانی کے 4 دن ہیں. اللہ اکبر. تو ایک بڑی پیچیدہ بات ہے جو انہوں نے
قرآن و حدیث کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. اور اسی طرح انہوں نے وقف کے مسئلے پر بھی انہوں نے انگلی اٹھائی، کہا کہ چھوڑو کیا کچھ نہیں ہوتا اس میں. تو یہ چیزوں پر بھی، اللہ کی ملکیت پر بھی انہوں نے انگلیاں اٹھائی ہیں. اور اسی طرح طلاق ثلاثہ کے مسئلے پر بھی انہوں نے انگلی اٹھائی تھی. مطلب کہ کہا کہ بھی 3 طلاق کے مسئلے پر بھی انگلی اٹھائے، کہا کہ یہ 3 طلاق کو آپ تھوڑا کھسا دو، ایک طلاق پر عمل کرو، 3 طلاق کو ایک مان لو، کیا ہو جاتا ہے اس میں؟ اللہ جو قرآن و حدیث سے بالکل ہٹی ہوئی بات انہوں نے کہی ہے. اسی طرح ان کے بہت سارے اور بھی نظریات میں جمہور سے ہٹی ہوئی ہیں، جو قرآن و حدیث کے بالکل مخالف کام کیے ہیں. لہٰذا ہمارے علماء کرام نے بڑی تفصیل سے بات بتائی. تو ہمارا بھی یہی کہنا ہے کہ ان کو بجائے ندوی منتخب ندوۃ العلماء کی طرف ان کو منسوخ کرنے کے، ان سے یہ کہی جائے کہ بجائے ندوی کے ان کو نقوی کہا جائے. مانا ہے کہ بیکار ہیں. اچھا، کہ جنہوں نے حضرات صحابہ پر انگلیاں اٹھائی، شریعت کے خلاف انگلیاں اٹھائی، جنہوں نے اللہ اس کے رسول کے خلاف بھی زبان درازیاں کرنے میں کوئی پیچھے نہیں کسا انہوں نے. میں بھی آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ سب سے پہلی چیز انہوں نے یہ بھی کہی کہ بابری مسجد کے مسئلے پر لیتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ رام جو ایک نبی ہے. خود انہوں نے ایک بات کہی ہے، یہ خود پیپر میں چھپی ہوئی بات، لکھی ہوئی بات موجود بھی ہے. حالانکہ ہمارا اس بات کا نظریہ، ہمارا اس بات کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتنے انبیاء کا تذکرہ کیا ان پر ہمارا ایمان ہے، اور جن انبیاء کا اللہ نے قرآن مجید میں تذکرہ نہیں کیا ان کا بھی ہمارے اوپر ایمان ہے. لیکن کسی نبی کا اس میں نام نہ آنا، اس کو یہ کر دینا کہ یہ بھی نبی ہے، یہ گیا کہ اپنی طرف سے من دھڑک بات انہوں نے ثابت کی ہے. تو اس طرح غلط چیزیں لوگوں کے سامنے ایشو کی اور پھیلائی ہیں. تو لہٰذا ہمارے جو یہی بات ہے کہ یہ جمہور سے ہٹی ہوئی باتیں کہی ہیں، لہٰذا ان کے نظریات کو ہم بالکل نہیں مانیں گے. میرا اگلا سوال یہ ہے کہ سلمان ندوی کے انتقال پر آپ کیا کہنا چاہیں گے مفتی صاحب؟ سلمان نقوی کے انتقال پر بس اتنا ہی کہوں گا کہ بہت اچھا ہوا اس بندے کا انتقال ہو گیا. اس کا انتقال گویا کہ امت کے لیے ایک رحمت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک تقریباً 10-12 سال سے یہ بکواسات کر رہا تھا آدمی. اگر اور زندگی ملتی اور حیات ملتی تو نہ جانے کیا کیا ہو جاتا. صحابہ تک بات تھی، میرے خیال سے نبیوں پر بھی زبان درازی کرتا، نبیوں کی شان میں بھی گستاخیاں کرتا. تو بہت اچھا ہوا انتقال ہو گیا، اللہ نے بچا لیا، اور امت اور بھی زیادہ گمراہ ہونے سے بچ گئی. ہمارے شیخ ہیں متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم، مشہور شخصیت ہے عالم اسلام کی. حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی علماء کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے تو اسے وہیں روک دو. علماء پر آپ روک دیں گے فقہا بچ جائیں گے، فقہا پر آپ روک دیں گے حضرات صحابہ کی جماعت بچ جائے گی، حضرات صحابہ پر روک دیں گے تو نبوت بچ جائے گی، نبوت پر آپ روک دیں گے خدا بچ جائے گا. اگر بریک نہیں لگا کہیں پر تو یہ گاڑی چلتی ہی جائے گی اور خدا تک پہنچ جائے گی. ایک وقت آئے گا آدمی مرتد ہو جائے گا، زندیق ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا. تو بہت اچھا ہوا کہ اس آدمی کا انتقال ہو گیا. صرف حضرات صحابہ تک بات رہی، نبیوں تک نبوت تک بات نہیں گئی. اللہ تبارک و تعالی اگر اس بندے نے توبہ کر لی ہو تو اسے معاف فرما دے، اگر توبہ نہیں کی ہے تو ہم کوئی جو ہے ادب کا، احترام کا لفظ اس بندے کے لیے نہیں کہہ سکتے. کہ سلمان نقوی کے انتقال کے بعد امت مسلمہ کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیے، اس کا انتقال تو ہو چکا ہے. اب انتقال کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اس پر سوچنا ہے. جب تک وہ زندہ تھا ہمیں اپنے اکابر پر، اپنے بڑوں پر مکمل امید تھی. کم از کم جو اس کے ہم عصر تھے وہ کھل کر اس کی مخالفت میں آئیں گے، بیک ٹو بیک اس کا جواب دیں گے. لیکن دو چند کے علاوہ کسی نے اس کا جواب مدلل اور محقق انداز میں نہیں دیا. اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی رحمۃ اللہ علیہ پر، جو دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم ندوۃ العلماء دونوں اداروں کے اہم ترین اداروں کے رکن شورا رہے. انہوں نے ببانگ دہل
دو ٹوک الفاظ میں مذمت بھی کی اور کھلے طور پر سلمان نقوی کی گمراہی کو لوگوں پر آشکارا کیا اور بتلایا کہ وہ گمراہ ہے. اہل سنت والجماعت سے اس کا اخراج ہو چکا ہے. انہوں نے کھل کر مخالفت کی، لیکن جس انداز میں اس کی ایک ایک بات کا جواب ہمارے حوالوں کے ساتھ دینا چاہیے وہ نہیں ہو سکا. تو اب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم سیدھے سیدھے اہل علم سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس کی ایک ایک بات کا جواب مدلل انداز میں ریفرنس کے ساتھ دیا جائے. جو ہمارے نوجوان فضلاء ہیں، جو نو فارغ علماء ہیں، ابھی ان کا علم جو ہے وہ تازہ ہے، پختہ ہے، تو وہ تحقیقی میدان میں اتر کر پوری تحقیق کے ساتھ اس کا جواب دیں. اور دوسرا، اس نے جتنا بھی اپنی کتابوں میں اور اپنے ویڈیو بیانات میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان اقدس میں گستاخیاں کی ہیں، ان سب کو ختم کیا جائے. انشاءاللہ. کتابیں ہوں تو کتابوں کو جلا دیا جائے، ویڈیوز ہوں تو ان ویڈیوز کو ڈیلیٹ کیا جائے جی یا چینل کو ہی ختم کر دیا جائے. جی اور آنے والی نسل انسانیت کو اہل علم کی طرف سے باقاعدہ یہ پیغام دینا چاہیے کہ کوئی بھی ترم خان اپنے علم کا لوہا پوری دنیا کے سامنے کیوں نہ منوا لے، اپنی زبان کی طلاقت سے، سلاست سے، معافی ضمیر کو ادا کرنے کے ملکے سے، چرب زبانی سے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ کیوں نہ بنا لے. لیکن اگر وہ صحابہ نہیں، ادنا صحابی کی شان میں بھی گستاخی کرتا ہے تو وہ ہمارے پیروں کی ٹھوکروں میں، ہماری جوتیوں کے ٹھوکروں میں ہے. جی ہم اس کی کوئی تعظیم و تکریم نہیں کرتے. انشاءاللہ. لہٰذا صحابہ کرام کی اس نے جو گستاخیاں کی ہیں اس کو ہلکا سمجھ کر اس کے لیے دعائے مغفرت کو جائز قرار دینے، اس کے اوصاف کو، اس کی تعریفوں کو، اس کی توصیفات کو لوگوں میں پھیلانے کی جو ناکام اور ناپاک کوشش کر رہے ہیں وہ سب گستاخ صحابہ ہیں. اللہ. جو اندھے عقیدت مند ہیں، اندھے شاگرد ہیں، کیا صحابہ سے اس کی شان بڑی ہو گئی سلمان نقوی کی کہ وہ آ کر کے مخالفت کر رہے ہیں اور اس کا دفاع کر رہے ہیں؟ جب اس نے صحابہ کی شان میں ایسی کھلی گستاخیاں کی ہیں تو جن سے ہمیں ایمان ملا ہے، جن سے ہمیں قرآن ملا ہے، جن سے ہمیں احادیث ملی ہیں، ان سب کو ایک طرف کر کے ایسے ظالم اور گستاخ صحابہ کی طرفداری کی جا رہی ہے، یہ سراسر ظلم ہے. لہٰذا امت مسلمہ میں چاہے عوام ہو چاہے خواص ہو، کوئی بھی اس کی تعظیم نہ کرے، اس کے لیے دعائے مغفرت نہ کرے. جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ اگر اس نے توبہ کر لی ہے تو دعا میں اس طرح مانگ سکتے ہیں کہ اگر واقعی اس نے توبہ کی ہے تو اللہ اسے معاف فرمائیے، اس کی مغفرت فرمائیے. اگر اس نے توبہ نہ کی ہے تو آپ صحیح بدلہ دینے والے ہیں، آپ منتقم ہیں، آپ اس کا بدلہ دیجیے. لیکن ظاہر پر کبھی بھی فتویٰ دیا جاتا ہے، ظاہر کو دیکھ کر ہی فیصلہ بھی صادر کیا جاتا ہے. ظاہر شروع سے لے کر آخر تک جب سے اس نے گستاخی کی ہے کوئی رجوع نامہ ثابت نہیں، اسے ذرہ برابر بھی شرمندگی اور ندامت نہیں ہوئی کہ میں نے حضرات صحابہ کی شان میں ایسی گستاخیاں کی. تو پھر کس طور پر ہزاروں کے مجمع میں لوگوں نے جنازے کی نماز پڑھی، ہزاروں لوگوں نے. میرا تو دل یہ چاہ رہا تھا کہ اس کے انتقال پر، اس کے جنازے پر کوئی نہ جائے اور اسے نشان عبرت بنا دیا جاتا کہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کا انجام دنیا میں ہی کیا ہوتا ہے. ایمان والوں کا جوش اور ولولہ حضرات صحابہ کے سلسلے میں کیسا ہے. لیکن افسوس کا مقام دیکھنے کو ملا کہ کئی لوگوں نے اس کی جنازے کی نماز پڑھی، اور ہمارے اکابر میں سے بھی کئی لوگوں نے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کی کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، ان کے اوصاف ہیں، ان کا جو پاسٹ ہے وہ بہت اچھا رہا ہے.
کچھ بھی رہا ہو، لیکن اس نے حضرات صحابہ جیسی نفوس قدسیہ، قرآنی شخصیات اور عالم انسانیت میں حضرات انبیاء کے بعد سب سے بلند و بالا جماعت پر جب اس نے گستاخیاں کی، ہرزہ سرائی کی اور انگلیاں اٹھائی، تو ایسا شخص قابل تعظیم و تکریم ہے، عزت کیے جانے کے لائق ہے۔ ہرگز کوئی بھی تعظیم و تکریم نہ کرے، اس کا نام لیا جائے تو اس پر لعنت بھیجنی چاہیے۔ کیا کہا گیا حدیث میں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ صحابہ پر گالم گلوچ کر رہا ہے، صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو تم کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اللہ کے نبی نے خود لعنت برسائی ہے ایسے آدمی کی برائی پر، تو ہمیں اس پر لعنت کرنی چاہیے۔ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ ہر جمعہ میں خطیب جو ہیں یہ حدیث پڑھتا ہے، اس میں کیا ہے؟ جو صحابہ سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی، جو صحابہ سے بغض کرے اس نے مجھ سے بغض کیا۔ تو گویا کہ سلمان نقوی نے اپنی زندگی میں صحابہ کی شان میں گستاخی کر کے صحابہ کے بغض کو اپنے اندر پیدا کیا، اور حضور سے ڈائریکٹ اس نے بغض کیا۔ وہ کہاں سے ہمارا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا امت مسلمہ کو کھلا پیغام ہے کہ اس کی بالکل تعظیم و تکریم نہ کی جائے، اور اس کے سلسلے میں اپنی زبان کو روکنے کی کوشش نہ کی جائے۔ جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، ہم صحابہ کے غلام ہیں، صحابہ کے بغیر ہمارا ایمان معتبر نہیں ہے۔ اور جو دشمنان اسلام ہیں ان کا ڈائریکٹ حملہ قرآن پر ہے، اور چونکہ صحابہ نے قرآن کی حفاظت کا کام کیا ہے، اس لیے صحابہ کے راستے سے چل کر قرآن کا انکار کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا امت مسلمہ کے لیے یہی پیغام ہے۔ تو میرا اگلا سوال آپ سے ہے مفتی صاحب، سلمان ندوی صاحب کی تصنیفات و تالیفات کیا ہیں؟ ماشاءاللہ آپ نے ایک بہت اہم سوال اٹھایا ہے، جی کیونکہ ان کی جو کتابیں کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی، نظریات جو لکھے ہوئے ہیں، جی جب تک ان کتابوں کے سلسلے میں تحقیقی بات اور مدلل بات جب تک سامنے نہیں لائی جائے گی، جی اور آنے والی ہمارے نسلوں کے سامنے یہ بات کھل کر نہیں آئے گی، تو پھر ان کی کتابیں ایسی چلتی رہے گی بازار میں۔ جی تو ان کی کتابوں کے اندر جو حضرات صحابہ کے سلسلے میں طعن و تشنیع کی گئی ہے، اور حضرات صحابہ کو انگلیاں جو اٹھائی ہیں، وہ قابل معاف نہیں ہے۔ جی میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی آنے والی نسل بھی اگر اس چیز کو مٹانا چاہے تو مٹا نہیں سکتی، اتنی خطرناک انہوں نے صحابہ پر انگلیاں اٹھائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میں اس سلسلے میں ایک آیت پڑھ کر میں سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرات صحابہ کو جب کوئی ان پر انگلی اٹھاتا تو اللہ تعالیٰ اس کے سلسلے میں خود اللہ اس پر گواہی بنتے تھے، خود اللہ اس پر رد کرتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم ایمان لاؤ ان لوگوں کی طرح جیسا کہ ان لوگوں نے ایمان لایا ہے، جی جیسا انہوں نے ایمان لایا اللہ کے رسول کے صحابہ نے، اس طرح تم ایمان لاؤ۔ تو کفار نے کہا کہ ان بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لائیں، تو اللہ نے کہا کہ الا انہم هم الصفاء ولکن لا يعلمون، بے وقوف ہونی، بے وقوف تم ہو۔ جس جماعت کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تھوڑی برائی کو بھی اللہ پسند نہیں کر رہے، اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرات صحابہ آ کر کہنے لگے نبی جی جب ہم رستے پر چلتے ہیں تو ہمیں دیکھ کر کفار ہنستے ہیں، ہمیں دیکھ کر، جی ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكين۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بتائے ہیں کہ حضرات صحابہ پر ہنسنے والوں پر بھی اللہ خلاف ہوئے ہیں ان کے۔ جی حضرات صحابہ کو تسلی کے طور پر کہا کہ تم پریشان نہ ہو کہ جو لوگ تمہارے اوپر ہنس رہے ہیں قیامت میں تم ان پر ہنسو گے خود۔ انشاءاللہ۔ تو گیا کہ حضرات صحابہ کی جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں خوش ہونے کی جماعت بتا رہے ہیں، جنتی جماعت بتا رہے ہیں، اور سارے صحابہ کے اندر حضرت امیر معاویہ بھی خود اس میں شامل ہیں۔ اور ان کی کتابوں کے اندر، ان کی تصنیفات کے اندر جو حضرات صحابہ پر جنہوں نے انگلیاں اٹھائی ہیں یہ قابل معاف نہیں ہے۔ اور میرا تو دل چاہتا یہ ہے کہ جو لوگ ان کی تائید کر رہے ہیں سب سے پہلے وہ اللہ سے توبہ استغفار کریں، اور اگر ان کے اندر ہمت ہے، جرت ہے، میں تو کہتا ہوں کہ اگر انہوں اپنی ماں کا دودھ پیے ہیں تو قسم خدا کے میدان میں آ جائیں، ان سے بات کریں گے ان کتابوں پر۔ جو انہوں نے ان کی تائید، حالانکہ ان کی بات کو مثبت پہلو سے بتائے ہیں
ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ کی جماعت گویا کہ اہمیت ہی نہیں ہے اس کی. دل جو ہے جلتا ہے ان باتوں کو سن کر ہمیں. اور ان کی تصنیفات، ان کی کتابوں کے اندر جو لکھی ہوئی باتیں ہیں، کچھ باتیں میں آپ کے سامنے بتاؤں گا. ان کی کتاب ہے علماء اہل سنت سے چند سوالات، ان کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے یہ بات لکھا کہ خلافت ہتھیانے کے چکر میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخری وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھل کر مخالفت کی، اللہ کے رسول کی کھل کی مخالفت کی ہے. حالانکہ حضرت صحابہ عہدے کے خواہش مند نہیں تھے، چاہتے تو اس وقت انہیں چاہتے تو بادشاہت منگنا چاہے تو منگ سکتے تھے، لیکن حضرت صحابہ نے کبھی بھی اس طرح نہیں کیا. یہ ان کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی بات ہے. اسی طرح ان کی کتاب علماء اہل سنت سے چند سوالات، صفحہ نمبر 12 کے اندر یہ بات لکھے ہیں. سقیفہ بنو سعدیہ کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو دھوکہ دیا ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ جس صحابی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جس صحابی رسول جو اللہ کے رسول کے لیے جان اور مال کو خرچ کیا، انہوں نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اللہ نے کہا کہ یہ اللہ نے ان کی مدد کی ہے. اور ایک حدیث ہے، اس حدیث سے پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دنیا میں سب کا حق ادا کر دیا سوائے ابو بکر کا. یہ صحابی رسول کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت انہوں نے چھینا ہے. اور اسی طرح ان کی بات یہ بھی بات لکھی ہے، تمام صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت کو ٹھکرا دیا انہوں نے، کہ اللہ کے رسول جو بات کہی، کیا اس بات کو حضرات صحابہ کی جماعت ٹھکرا سکتی ہے؟ دل جلتا ہے ان باتوں کو سن کر، ہمیں ان باتوں کو پڑھ کر دل جلتا ہے. اور پھر آگے انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت خروج کرنے والے تمام صحابہ، اس میں انہوں نے بات کہی. یہ کتاب ہے لفظ صحابہ کے سلسلے میں لکھی، انہوں نے کتاب لفظ صحابہ کے بارے میں غلط فہمیاں، صفحہ نمبر 18 میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت خروج کرنے والے تمام صحابہ، حضرت عائشہ اور حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اجمعین، تمام کے بارے میں کہا کہ فاسق ہیں، مردود الرائے اور شہادت پر ہیں. سب کو انہوں نے کہا کہ مردود ہیں، سب فاسق ہیں. حضرت عائشہ فاسق ہو سکتی ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید کے اندر النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے یہ جو اللہ کے رسول کی بیویاں ہیں یہ تمہاری مائیں ہیں، یہ ہماری ماں کے سلسلے میں بات کہی گئی. یہ جو لوگ ان کی بات تائید کر رہے ہیں، میرا ان سے سوال یہی ہے، اگر تمہاری ماں کو یہ کوئی کہہ دے کہ تمہاری ماں فاسق ہے، فاجر ہے، کیا تم اس بات کو صبر کر سکتے ہو؟ لڑنے کے لیے گلے کھول کر باہر آ جانا شروع کر دیتے ہو، ہاتھ میں تلوار آ جاتی ہے. لیکن میری آپ کی ماں حضرت عائشہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ فاسق ہے، اب بھی سننے کے باوجود بھی ان کی تائید کرنے والے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ توبہ کریں اللہ کے پاس کھڑے ہو کر. اور ان کی اب ایک کتاب کے اندر انہوں نے اپنے ویڈیو کے اندر یہ بات کہی ہے، کئی کی تقریروں کے اندر کہی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سرکاری مولوی کہا، جلیل القدر صحابی کے بارے میں. اگر سرکاری مولوی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ان جو احادیث جو اب تک تم نے پڑھ کر آئے ہیں سیاستہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو احادیث ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اگر تم حضرت ابو ہریرہ کو سرکاری مولوی مانتے ہو کہ پیسہ لینے والے، چندہ لینے والے تم مانتے ہو، تو لکھ کر کیوں نہیں گئے کہ حضرت ابو ہریرہ کے ساری احادیث کو جلا دیا جائے؟ جا کر کہنا چاہیے تھا، کیوں نہیں کہے؟ تو سوال یہاں یہی پیدا ہو رہا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے جو احادیث بیان کی ہے وہ سارے احادیث من دھڑک ہیں. یہ سرکاری مولوی کا مطلب کیا ہے کہ سرکار سے پیسہ لے کر غلط غلط باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرنا. اور ایک بات انہوں نے اپنی تقریروں کے اندر یہ بات کہی، چند سابقین اولین خاص صحابہ، انہوں نے کہا کہ چند سابقین اولین خاص صحابہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ باقی سارے کے سارے صحابہ جو مشکوک ہیں. مطلب ان کا ایمان سب مشکوک ہے، ڈاؤٹ فل ہے ان کا ایمان. وہ کہ ان کا ایمان ایسا ہے کہ چند صحابہ جو شیعہ کا عقیدہ ہے، جو 3 صحابہ کے علاوہ سارے صحابہ کو مرتد مانتے، کافر مانتے، وہی ان کا عقیدہ ہے. مرتے وقت انہوں نے بجائے اللہ کے پاس توبہ استغفار کر کے اللہ کے پاس جانے کے بجائے یہ شیعیت قبول کر کے گئے ہیں. حقیقی بات دیکھی جائے، اگر ان کی مثالیں اگر دیکھنا ہے تو ایران کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور اسی طرح شیعوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اور سارے نظریات ان کے شیعہ ہی کے بیان کیے گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آخری مرحلے میں یہ شیعیت تو قبول کر چکے تھے. اور انہوں نے آخری بات یہ بھی کہی کہ تمام صحابہ مخلص نہیں تھے. ان کی یہ بات کہی ہوئی ہے، تمام صحابہ مخلص نہیں تھے. حوض کوثر پر بھی بعض صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھگا دیں گے. یہ بات ان کی کہی ہوئی بات ہے. نعوذ باللہ من ذالک. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ میرے صحابہ کی جماعت ایک معزز جماعت ہے، لا تسبوا اصحابی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو.
اور ایک حدیث سے پاک کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا جو میرے صحابہ کو برا بلا کہا تو اس نے مجھے برا بلا کہا، اور جو میرے صحابہ کو گالیاں دی اس نے مجھے گالیاں دی، اور جو میرے صحابہ کو تکلیف پہنچایا اس نے مجھے تکلیف پہنچایا، اور جو مجھے تکلیف پہنچایا اس نے اللہ کو تکلیف پہنچایا، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچایا اس کا سیدھا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ سلمان ندوی اگر اس بات پر باقی تھے، توبہ نہیں کیے ہیں، تو ہم ڈنکے کے چوٹ سے یہ بات کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں جانے میں سے کوئی نہیں بچا سکتا ان کو، جو حضرات صحابہ کے بارے میں انہوں نے تانے تشنیع کی ہے۔ اور اسی طرح ان کی آخری بات میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، ہر صحابی کو عدالت اسی طرح چیک کی جائے گی جس طرح بعض لوگوں کی جانچ کی جاتی ہے، یعنی کہ جس طرح عدالت کے اندر مجرم کو کھڑا کر کے اس کے اندر جانچ کی جاتی ہے، اسی طرح حضرات صحابہ کے ایمان کو جانچ کیا جائے گا۔ جو صحابہ کے ایمان کی صداقت، جو صحابہ کی ایمان کی عدالت، ایمان کی گواہی خود اللہ دے رہا ہو، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایمان کو چیک کیا جائے۔ تو یہ سب باتیں ہیں جو دیکھ کر سن کر دل جلتا ہے ہمیں دیکھ کر ان کے بارے میں۔ تو لہٰذا یہ جو ان کی تصنیفات اور جو اس میں لکھی باتیں ہیں، میں آخری بات ان کے نسلوں سے یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں، یہ جو کتابوں کے اندر جو بات لکھی ہوئی ہیں، پہلی بات تو ہے کہ ان کتابوں کے اندر جو غلط باتیں ان کو نکالو، یا نہیں تو ان کتابوں کو اٹھا کر جلا دو، تاکہ امت کے اندر وہ کتابیں پھیل کر فتنے کا ذریعہ نہ بنے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، اگر تم کہتے ہو کہ ہمارے والد مرنے سے پہلے توبہ کیے ہیں تو تحریراً نکالو، یعنی تو ویڈیو کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے بتاؤ کہ ہمارے مرنے سے پہلے ہمارے والد نے توبہ کیا ہے، تو اس وقت تمہاری نسلوں تک یہ بات نہیں اٹھے گی۔ اگر تم یہ توبہ پہ نہیں بھی کیے، اگر تم اپنے والد کی کتابوں کو چھپانے کے بجائے چھپاتے نہیں بلکہ ان کتابوں کو اٹھا کر نہیں پھینکو گے، تو ہم یہی کہیں گے کہ تمہارے والد کے نظریات تمہارے بھی نظریات ایک ہی ہیں، اور جو وہ گناہوں کے اندر ملوث ہیں وہی تمہارے گناہوں کے، وہ بھی تم اس میں ملوث ہو۔ اور یہ جاتے جاتے اپنی ایک جماعت مستقل حضرات صحابہ کے سلسلے میں بغاوت پر کھڑا کر کے جا رہے ہوں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو ختم کیا جائے، اور ان کی اولاد سے ہم یہی کہیں گے کہ تم یا نہیں تو اپنے والد کے نظریات سے تم کھسو اور ان کی کتابوں کو ہٹاؤ، اور پھر ان کے شاگردوں کو بھی اس بات کی نصیحت کرو کہ یہ سب چیزوں کو ہٹایا جائے۔ تو اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے۔ تو مفتی صاحب، میرا اگلا سوال آپ سے ہے، سلمان ندوی صاحب اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے سلسلے میں کچھ بتائیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ انہوں نے ساری تعلیم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے حاصل کی، اور وہیں باقاعدہ 1981 میں استاذ کی حیثیت سے ان کا تقرر بھی ہوا۔ لیکن دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے اساتذہ، وہاں کے منتظمین، وہاں کے ذمہ داران، وہاں کے محتمم صاحب، وہاں کے شیخ الحدیث صاحب، وہ سارے حضرات ان کی حرکتوں کو دیکھ رہے تھے۔ جب پانی سر سے اوپر چلا گیا تب انہوں نے 2019 میں باقاعدہ مدرسے سے، یعنی دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، جو بر صغیر ایشیا کی بڑی تعلیمی یونیورسٹیوں میں، دینی اداروں میں ایک بڑا مقام رکھتا ہے، دارالعلوم دیوبند کے بعد اس کا ایک بڑا اونچا مقام ہے، تو دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے باقاعدہ نکالا گیا، اخراج کیا گیا حضرات صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے۔ اور دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے شیخ الحدیث جو پورے مدرسے کے ترجمان کی حیثیت رکھتے ہیں، حضرت مولانا خالد غازی پوری صاحب دامت برکاتہم، اسی زمانے میں انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا تھا کہ جو حضرات صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہے، اور جو حضرات صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کی زبان سڑ جائے، اس کی آنکھیں پھوڑ دی جائے، اس کی کلائی موڑ دی جائے، اور اس کی گردن توڑ دی جائے۔ یہ الفاظ انہوں نے کہے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو آدمی اپنے باپ کے بارے میں، اپنے بھائی کے بارے میں ویسے جملے استعمال نہیں کر سکتا، ویسے جملے صحابہ کے بارے میں استعمال کرنا، نبی کی مقدس جماعت کے بارے میں استعمال کرنا، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ تو انہوں نے شیخ الحدیث ہونے کے ناطے، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کا ایک فرد ہونے کے ناطے اپنا موقف پیش کیا، اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کی جو فکر ہے اس کو انہوں نے واضح کیا۔ اور اتنا ہی نہیں، مفتی صاحب نے بھی کہا تھا، حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ دارالعلوم دیوبند کے بھی رکن شورا تھے اور ندوۃ العلماء کے بھی رکن شورا تھے۔ تو حضرت نے باقاعدہ بیان میں دو ٹوک انداز میں کہا کہ نہ دارالعلوم دیوبند کا یہ نظریہ ہے، نہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کا یہ نظریہ ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء علماء اہل سنت کا ادارہ ہے،
اور اہل سنت والجماعت کے جو نظریات ہیں، خیالات ہیں، افکار ہیں، جو عقیدے ہیں، وہی سارے عقیدے ندوۃ العلماء کے ہیں۔ یہ فکر ولی اللہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو افکار و خیالات ہیں، وہ سارے افکار و خیالات ندوۃ العلماء کے ہیں۔ اگر اس ادارے سے ایسا آدمی پیدا ہو جاتا ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جب حضرت نوح کا بیٹا گمراہ ہو سکتا ہے، حضرت ابراہیم کا باپ گمراہ ہو سکتا ہے، حضرت لوط کی بیوی گمراہ ہو سکتی ہے، تو دارالعلوم ندوۃ العلماء کے گلشن سے اگر ایسا سڑا ہوا پھول نکل جاتا ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھو آج کچھ بڑے حضرات کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے صرف ایک صحابی کی تنقیص کی ہے، ایک صحابی کو برا بھلا کہا ہے، سارے صحابہ کو کہا۔ میں معذرت کے ساتھ ہمارے بڑوں سے، ہمارے اکابر سے، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کے قدموں کی دھول کو ہم سرما بنا کر لگائیں گے، لیکن ان کا یہ میدان نہیں ہے۔ وہ جس میدان میں ہیں اس میدان میں اتنے زیادہ مشغول ہیں، اتنے زیادہ مصروف ہیں کہ ان کو یہاں دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آئے۔ انہوں نے صرف ایک صحابی کی شان میں گستاخی نہیں کی، بیسیوں اور سینکڑوں صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی ہیں جو ہمارے مفتیان کرام نے بیان کی۔ تو یہ سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا گیا، ان پر جو ہے تکفیر کا حکم نہیں لگایا گیا، اس لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں۔ میں ہمارے اکابر سے، ہمارے بزرگوں سے کہنا چاہوں گا، ایک مرتبہ ان کی ساری زندگی کو کھنگالیں، ان کی ساری چیزوں کو دیکھیں، ان کے بیانات کو سنیں، ان کی تحریروں کو، ان کی کتابوں کو دیکھیں، پھر مدلل اور مفصل انداز میں ان کے بارے میں کوئی فیصلہ قائم کریں۔ ورنہ بہت سارے لوگ ابھی بھی غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ کیا کیا جائے، اس لیے کہ کسی بڑے ادارے سے، کسی بڑی شخصیت سے ابھی تک کچھ بھی نہیں آیا تو ہم کیا کریں۔ مفتی صاحب نے کہا کہ دعائے مغفرت کی جائے گی، مشروط دعائے مغفرت۔ ایک بات میں اور کہتا ہوں جو ہمارے بزرگوں نے کہی ہے، ایسے آدمی کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے جس آدمی کی دعائے مغفرت سے اہل باطل کو فائدہ پہنچتا ہو۔ یہ اصولی بات ہے کہ اس آدمی کی دعائے مغفرت سے شیعیت کو فائدہ ہو رہا ہے، رافضیت کو فائدہ ہو رہا ہے، اہل باطل کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اور حضرات صحابہ کو بہت ہلکے میں لوگ لے رہے ہیں۔ جیسے ایک عام کوئی اختلافی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی فروعی مسئلہ ہوتا ہے جس میں اختلاف کیا جاتا ہے، اظہار رائے کیا جاتا ہے، ایسا ہی حضرات صحابہ کے سلسلے میں سمجھ رہے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں سے یہ بھول ہو گئی ہے، ذرا اس پر نظر ثانی کی جائے، اس کو دیکھا جائے۔ اس کی واضح مثال ہے کہ پوری دنیا سے جو اہل تشیع ہیں، شیعہ ہیں، ان کے بڑے بڑے علماء کی طرف سے، ذاکروں کی طرف سے، ان کے بڑے اداروں کی طرف سے اس بندے کے لیے تعزیتی پیغامات آ رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس بندے نے گزشتہ 10-15 سالوں میں ان کو تقویت پہنچائی ہے، ان کے عقائد کو، ان کے افکار کو مضبوط کیا ہے۔ تو یہ جتنے عقائد و نظریات اس بندے نے شیعہ کے پھیلائے ہیں امت میں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے وہ افکار و خیالات نہیں ہیں، وہ نظریات نہیں ہیں۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء ہمارا ادارہ ہے، اہل سنت کا ادارہ ہے۔ اہل سنت کے درمیان ایسا بندہ پیدا ہو گیا ہے جس سے امت پریشان ہے۔ اگلا سوال مفتی نوید صاحب سے ہے، تم اپنے مردوں کی خوبیاں بیان کرو اور ان کی برائیوں سے باز آ جاؤ، اس حدیث کا صحیح مصداق کون ہے؟ جی، حافظ صاحب نے بہت اچھا سوال آخری میں پھر ایک مرتبہ پوچھے ہیں۔ دیکھیے یہ حدیث عربی عبارت تو اس طرح ہے، اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویہم۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر 2 باتیں فرمائے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ جب تمہارا کوئی مردہ مر جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، تو اس کی خوبیاں بیان کرو، اس کی برائیاں اور نبت بیان کرو۔ دیکھیے اس حدیث پاک کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک تو ہے انسان کی ذاتیات۔ آدمی اگر کوئی شراب پی رہا ہے، یہ اپنی ایک ذاتیات ہے، اور انسان کوئی گناہ کر رہا ہے، وہ اپنے ذاتیات ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی ذات کے اندر کوئی برائی ہے تو وہ اس برائی کو چھپا کر اس کی خوبیوں کو بیان کرو۔ لیکن جو انسان امت کے اندر گمراہی پھیلا رہا ہو، غلط طریقے پھیلا رہا ہو، اور قوم کے اندر فتنے پھیلا رہا ہو، اور نئے نئے فرقے بنا رہا ہو،
یہ حدیث اس کے لیے نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھے ہیں، جیسا جانتے ہیں کہ حضرات ہمارے خطبہ حضرات جمعہ کے دن دیکھتے ہیں آپ منبر رسول پر کھڑے ہو کر، جیسے کہ مفتی صاحب بھی حدیث پڑھے ہیں، وہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی، تو حدیث پڑھے ہیں مفتی صاحب بھی. اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ساری باتیں مفتی صاحب خلاص پوری بات بتا دی ہے. یہ حدیث ہمارے خطبہ حضرات ہر جمعہ پڑھتے بھی ہیں، اور ان کو معلوم بھی ہے کہ اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. اور دوسری حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی عبادتیں تمہارے سے زیادہ خطرناک ہوں گی، تمہارے سے زیادہ کریں گے، وہ عبادت میں اعتبار سے، نمازوں میں، ہر چیز میں عبادت میں تمہارے سے زیادہ آگے بڑھیں گے، لیکن ان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا. ان کا ایمان ایسے نکلے گا جیسا کہ کمان سے تیر نکل جاتی ہے باہر، ویسا ان کا ایمان نکل جاتا ہے. تو مسلم شریف کی جو روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات بھی سلمان نقوی پر خوب بہو ہوتی ہے. چہرہ جو ہے شریعت کے مطابق ہے، لیکن دل کے اندر حضرات صحابہ کی کفریت بھری ہوئی تھی. تو لہٰذا یہ جو خطبہ حضرات اتنی ان کے فضائل بیان کرتے ہیں حضرات صحابہ کے بارے میں، انہوں نے جو بات حضرات صحابہ کے بارے میں کفریہ پھیلائے ہیں، غلط باتیں پھیلائے ہیں، کوئی خطیب اس پر بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں. یہاں تک کہ میں آپ ریکارڈنگ کے ذریعے سے میں بولنا چاہتا ہوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کھل کر انہوں نے مخالفت کی، ان کے لیے کافر کا جملہ استعمال کیا، باغی کہا، ان کے لیے نہ جانے کون سے الفاظ استعمال کیے انہوں نے. کوئی یہ خطیب بھی ان کے بارے میں کچھ کہا نہیں، کہا کوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو باجو کھسا دیے ہیں. اور جو انہوں نے غلط باتیں کہی کہ حضرت معاویہ منبر رسول پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول کے صحابہ کو گالیاں دلواتے تھے، حالانکہ یہ پوری شیعہ کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی باتیں ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے اندر کہیں بھی لکھی ہوئی نہیں ہے، کتابیں صحیح معتبر کتابوں کے اندر کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے. اور ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ میں نے خود ان کی کلپ کے اندر میں نے خود سنا کہ ایک سواری میں جا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سوار پر اور چلنے والے پر اور لکیل پکڑنے والوں پر تینوں اللہ کے رسول نے لعنت کیے. تو بعد میں بتایا کہ حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ، ان کے بھائی کو اللہ کے رسول نے لعنت کیے تھے، حالانکہ یہ بھی شیعہ کی گھڑی ہوئی کتابیں ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ پر لعنت کی ہے، کہاں یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ان حدیث کو پیش کرو ہمارے سامنے، جو انہوں نے غلط چیزیں جو پیش کی ہیں، ہمیں بتاؤ، صحیح طور پر بتاؤ کہ وہ حدیث صحیح ہیں غلط ہیں. ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں وہ ساری کی ساری حدیث موضوع باتیں جو شیعہ نے گھڑی ہیں. تو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جنہوں نے غلط باتیں کہیں، جس صحابی رسول کے بارے میں اللہ نے آسمان سے حضرت جبریل کو نازل کیا، کہا حضرت جبریل آ کر اللہ کے رسول سے کہا، نبی جی حضرت امیر معاویہ امین ہے اور سب سے بڑے امین ہیں، امانت دار ہیں کتابت کے سلسلے میں، اور جس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امین ہونے کا لقب دیا ہے، اور جس صحابی رسول کے بارے میں اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت سنائی ہو، جس صحابی رسول کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہو اور اللہ کے رسول نے ان کو امین کہا، ہادی کہا، اس صحابی رسول کے بارے میں جہنم کے الفاظ استعمال کی جا رہی، ہمارا دل گوارا نہیں کرتا اس بات کو. تو لہٰذا یہ جو حدیث کے اندر جو اللہ کے رسول نے کہا اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویہم، یہ جو حدیث ہے یہ ذاتیات پر ہے. جو نظریات جو لوگوں کے سامنے غلط بیان کی ہیں، یہ حدیث ان کے لیے ثابت نہیں ہو سکتی. یہ جو چیزیں غلط نظریات لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں، ان چیزوں کو غلط کرنا، ان کو بتانا، لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ اسلام ہے، یہ حق ہے ہمارا. اور کسی انسان کو غلط کہنا، اس کی غلط حرکتوں کو غلط کہنا، یہ بھی قرآن کا حکم ہے. اللہ نے قرآن مجید میں کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تو اللہ نے کافروں کو کافر کہا ہے، فاسق کو فاسق کہا، منافق کو منافق کہا، غلط کو غلط کہا، باغی کو باغی کہا. تو اس طرح جنہوں نے حرکتیں کی ہے یہ فاسق ہے، فاجر ہے، کھل کر بولنے میں کوئی گناہ نہیں ہے اس بات پر. تو لہٰذا یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث ہے، یہ ذاتیات پر ہے، کسی انسان کے ذاتیات کو لے لینا. جیسا کہ مثال کے طور پر میں آخری بات کہتا ہوں، ہمارے کچھ لوگ ہوتے ہیں کسی انسان کے ذاتیات کو لے کر لوگوں کے سامنے ایشو کرتے ہیں کہ انہیں ایسا ہے، انہیں ایسا ہے، انہیں ایسا، حالانکہ حقیقت میں وہ انسان کے ذاتیات تو اللہ کا معاملہ ہے. لیکن اگر کوئی وہ فتنہ پھیلا رہا ہے، آپ اس کی فتنے کو لے کر بیان کر سکتے ہیں. تو یہ جو فتنہ جو پھیلائے ہیں، اس کی فتنے کو بیان کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ثواب کا کام ہے. انہوں جو فرقہ بندی بیان کی ہے اور فتنہ پھیلائے ہیں، اس کو بیان کرنا یہ ثواب کا کام ہے. یہ اہل علم کا فریضہ ہے اس بات کا کہ وہ ان چیزوں کو کھل کر بیان کرے. اور ایک بات آخری بات یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ ان کی سب سے زیادہ تائید کرنے والے باطل فرقے ہیں. شیعیت باطل فرقہ یہ ان کی تائید کر رہا، مولائی فرقہ سب سے زیادہ تائید کر رہا ہے ان کی. آپ دیکھیں فیس بک، یہ سوشل میڈیا میں اٹھا کر دیکھیں، سب سے زیادہ شیعیت یہ باطل فرقے ہی ان کی تائید کر رہے ہیں.
کوئی اہل سنت و جماعت کے علماء جو دیوبند مسلک سے تعلق رکھنے والے ہیں، کسی نے آج تک ان کی تائید پر کوئی نہیں کی، بیان نہیں کیا ہے. یہاں دیکھیں کہ ان کی تائید پر ایسے اترے ہیں گویا کہ ایسا سمجھنے کہ معاف، یہ گنہگار نہیں ہے، یہ معاف ہے، ایسا سمجھنے کہ یہ فرشتہ سمجھ کر بیان کیا جاتا ہے. ان کو سب سے زیادہ باطل فرقے ان کے بارے میں آ کر آڑ میں کھڑے ہو رہے ہیں، کہہ رہے کہ اہل عالم ہے. اچھا ہے بھائی، بات تو یہ کہ ہم ان کی صلاحیت کو مانتے ہیں. یہ جب تک ان کی صلاحیت حضرات صحابہ پر انگلی نہیں اٹھی، ان کی صلاحیت کو ہم قبول کر رہے تھے. جب یہ حضرات صحابہ پر انگلی اٹھائے اسی وقت کہتے ہیں کہ سلمان ندوی مر گیا، اسی وقت وہ مر گیا ہے. لیکن اب جو مرا ہے یہ حقیقی موت ہے. اب گویا کہ یہ سمجھو کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، ایسی مثال کا مسئلہ ہے. جو انہوں نے حرکت کی ہے اللہ سے ہم معافی مانگتے ہیں. اللہ کسی کو بھی اس طرح کی نوبت نہ لائے. اللہ ہم تمام کو ایمان پر، اعمال پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور حضرات صحابہ پر مکمل طور پر ہمیں جم کر ان کی اطاعت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ایک آخری سوال. ایک شخص نے میرے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر، کسی نے ایک اسٹیٹس رکھا تھا کہ میں یہ آپ کی اسکرینوں پر بھی لگا رہا ہوں، کہ جب مولانا ندوی نے اعلان کیا تھا کہ اگر کسی کو میرے موقف سے اعتراض ہے تو ایک میز پر آؤ اور میرے علم میں اضافہ کرو یا اپنی بات واضح کرو، یعنی مناظرہ کی دعوت دی تھی کہ یہ ایک ہی دن فیصلہ ہو جائے. تب تو کوئی سامنے نہیں آیا، کیونکہ پتا تھا کہ سامنے علم کا سمندر ہے اور ہر بات کی دلیل رکھتا ہے. اب سارے چھچندر تھیلے سے باہر نکل رہے ہیں. اس کی وضاحت کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آخری سوال یہ ہے کہ سلمان ندوی کی وفات کے بعد اولاد کا کیا رول ہونا چاہیے؟ جی، کافی لمبا پوڈ کاسٹ ہو گیا ہے، یہ آخری سوال ہے. جو آپ نے کسی صاحب کا اسٹیٹس بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کھلا چیلنج دیا کہ میز پر آؤ مناظرہ کرو، اور انہوں نے ویڈیو میں کہا بھی ہے پوری امت مسلمہ کو میرا کھلا چیلنج ہے. یہ بات کچھ لوگوں پر ہی عیاں و بیاں ہے، ظاہر ہے سب لوگ نہیں جانتے. جب انہوں نے اس طرح کا جاہلانہ چیلنج کیا تھا تو باقاعدہ ہر فرعون وقت کے لیے موسیٰ اللہ نے پیدا کیا. تو ہمارے اکابر میں سے حضرت مولانا عبدالعلیم لکھنوی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا جواب دیا، اور اسی طریقے پر ہمارے نوجوان فضلاء میں مناظر اسلام حضرت ابو حنظلہ مولانا عبدالاحد صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جو روڑکی سہارنپور سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے بھی ماشاءاللہ کافی علمی کارنامے ہیں. انہوں نے مختلف مسلک کے لوگوں سے مناظرہ بھی کیا ہے، انہوں نے بھی کھلا چیلنج کیا. اور ماشاءاللہ ہمارے بنگلور کے نوجوان علماء نے بھی جب وہ کسی مجلس میں آئے تھے پروگرام کے لیے تو ان کو بھی باقاعدہ گھیرا، سوالات کیے گئے، تو انہوں نے ہر جگہ راہ فرار اختیار کی. جس طرح کا بھونڈا چیلنج انہوں نے کیا تھا اس سے وہ بھاگتے ہی رہے، اور بیرون ملک کے لندن سے اور پڑوس ملک سے باقاعدہ مناظرے کا چیلنج ایکسیپٹ کیا گیا، قبول کیا گیا، اور ان کو دعوت دی گئی. تو چونکہ ان کی اصلیت کچھ نہیں تھی، ان کی جڑیں کھوکھلی تھیں، اخیر وقت میں وہ شیعہ اور روافظ کی کتابیں پڑھ کر اور تاریخ کی کتابیں جس میں حاتب لیل کی طرح رطب و یابس اور بہت زیادہ افراط اور تفرید سے کام لیا گیا، شیعوں نے جھوٹی جھوٹی حدیثیں گڑھ کر حضرات صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی، وہ سب پڑھ کر کے وہ دلیلیں دیتے تھے. تاریخ ابن ہیثمہ، علامہ بلازری، اور یہ وہ سب جو کھوکھلی باتیں ہیں اس پر ان کا پورا سہارا تھا، اسی بیس پر انہوں نے چیلنج کیا. تو ایسا نہیں ہے، ہرگز بھی نہیں ہے کہ ہمارے علماء نے ان کی حیات میں، ان کی زندگی میں ان کا چیلنج قبول نہیں کیا، ان کو دعوت نہیں دی. باقاعدہ کھلے طور پر ہمارے علماء نے چیلنج کیا، لیکن وہ آدمی چونکہ کھوکھلا ہو چکا تھا، اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ گئی تھی، اس لیے کبھی اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن و سنت سے جب تاریخ کی باتیں ٹکرائیں
تو جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ وہ ردی کی ٹوکری میں پھینکے جانے کے لائق اور قابل ہے۔ تو جو آدمی تاریخی روایات، موضوع اور من گھڑت باتوں کو بیان کر کے قرآن و سنت کے خلاف، جیسے قرآن نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، تقوی کا امتحان لیا، پھر اللہ نے کہا کہ وہ کامیاب ہو گئے، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو رجسٹر جنتیوں کو اس نے کافر کہا اور تاریخی روایات کو بنیاد بنا کر کہا، تو اس کا چیلنج باقاعدہ ہمارے علماء نے قبول کیا اور اسے دعوت بھی دی، اور یہ راہ فرار اختیار کرتا رہا، بھاگتا رہا۔ جی اور دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ اب اس کے بعد اس کی اولاد کا کیا رول ہونا چاہیے، تو اس سلسلے میں ہم صاف طور پر کھلے الفاظ میں یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ جو بھی ان کی اولاد ہے وہ سامنے آئے، سوشل میڈیا کے ذریعے یا پریس کانفرنس کے ذریعے آ کر اپنے عقائد کو بیان کرے، اپنے نظریات کو بیان کرے کہ کیا وہ اپنے والد کے عقائد پر، ان کے نظریات پر ثابت قدم ہیں یا پھر ان کا رد کرتے ہیں۔ اگر وہ موجود ہیں، اس پر ثابت قدم ہیں، تو باقاعدہ ہم اور بہت سارے علماء ان سے مناظرہ کریں گے، ان کی ہر بات کا جواب دیں گے، وہ بھی اپنے علم کی روشنی میں آگے آئے ہیں، ہم بھی ان کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر اسے وہ نہیں مانتے، اس کا رد کرتے ہیں، تو باقاعدہ تحریراً بھی اور بیاناً بھی، قولاً بھی، وہ باقاعدہ پوری ملت اسلامیہ کے سامنے اس بات کی وضاحت کریں کہ ہمارے والد گمراہی پر تھے، ان کے نظریات اور عقائد جمہور علماء امت سے، جمہور اسلاف سے ہٹے ہوئے تھے، ہم ان کا سختی سے رد کرتے ہیں، ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے پر آخری میری گزارش یہ ہے کہ ان کی اولاد سے ہم صاف طور پر کہیں کہ جو کچھ ان کے والد نے افوات، گستاخیاں اور حضرات صحابہ کی شان میں بے جا باتیں کہی ہیں، وہ سب ویڈیو ڈیلیٹ کریں۔ اگر وہ نہیں کرتے، اپنی ضد پر، ہٹ دھرمی پر اٹل رہتے ہیں، تو پوری ملت اسلامیہ، کم از کم ہمارے ملک میں جو لاکھوں مسلمان ہیں، سب ان چینلوں کو ریمارک کر کے رپورٹ کریں۔ رپورٹ کا آپشن موجود ہے، تو لاکھوں لاکھ لوگ یوٹیوب پر جا کر ایسے گمراہ کن شخصیت کے چینل کو رپورٹ کریں گے، ضرور وہ چینل بند ہوگا انشاءاللہ۔ ایمانی غیرت اور حمیت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے گمراہ اور فاسد خیالات کے آدمی کے چینل کو بند کرنے کے لیے سب مل کر رپورٹ کریں۔ اور سب سے آخر میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پوڈ کاسٹ آج بنایا جا رہا ہے، اس کی بنیاد تعصب اور ذاتی دشمنی یا ذاتی مفاد نہیں ہے، بلکہ چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات پر بات آئی ہے، اس لیے ہم نے حقائق کو پوری امت مسلمہ کے سامنے رکھنے کی مخلصانہ کوشش کی ہے، ورنہ ان سے ہمارا کوئی ذاتی اختلاف نہیں، ذاتی دشمنی نہیں، بلکہ ہم ان کے دل دادا تھے، ان کے دیوانے تھے۔ جب بھی وہ جادہ حق کے ساتھ رہے، ہم ان کے دیوانہ وار عاشق تھے، ان کے پروگرام کو دور دور تک سننے کے لیے جاتے تھے، ان کی آواز پر لبیک کہتے تھے۔ بڑے بڑے پروگراموں میں ہم نے ان کی آواز پر لبیک کہا ہے۔ بہت ساری ہماری زندگی کے اپنے حقائق ہیں، لیکن کچھ اینکر سوشل میڈیا پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ کچھ مولوی ہیں جو چندہ بٹورنے کے لیے ان کو استعمال کیا اور بہت فائدہ اٹھایا، اب ان کے خلاف بکواس کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پہلے اپنے ایمان کی خیر مناؤ، اندھی عقیدت سے باز آؤ۔ ایسے آدمی کا تم دفاع کر رہے ہو، ڈیفنس کر رہے ہو جس نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، صحابہ کرام کو منافق کہا ہے، ان کو کافر کہا ہے، داعی النار کہا ہے، جہنمی کہا ہے۔ تم اتنے اندھے ہو گئے ہو، عالم ہونے کے باوجود تم دفاع کر رہے ہو، ڈیفنس کر رہے ہو۔ یہ سب راہ راست سے بھٹکی ہوئی باتیں ہیں،
ایسی باتوں کے کرنے سے ڈرنا بھی چاہیے، بچنا بھی چاہیے۔ تو یہاں جتنے علماء بیٹھے ہیں سب ان کے دل دادا تھے، عاشق تھے، اور ان کے علم کو ماننے والے تھے، گہرائی اور جیرائی کو تسلیم کرنے والے تھے۔ لیکن جب انہوں نے راہ حق سے انحراف کیا اور باطل کا ساتھ دیا تو اب وہ ہمارے نہیں رہے، وہ ہمارے خلاف، ہمارے سب سے بڑے دشمن بن گئے، اور ہم ان کو اپنی جوتیوں کی نوک پر رکھتے ہیں۔ جو صحابہ کو اپنا نہ مانے وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اب یہ جو ہم نے پوڈ کاسٹ بنایا ہے یہ مخلصانہ کوشش ہے۔ اندھی عقیدت کا چشمہ نکال کر آپ حضرات اس پوڈ کاسٹ کو دیکھیں اور حقائق کو معلوم کر کے صحیح فیصلے پر آنے کی کوشش کریں، غلط باتوں کو ریجیکٹ کریں اور صحیح باتوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قیامت تک آنے والی نسلوں کو ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمارے ایمان پر ہم کو ثابت قدم رکھے، اور اللہ تعالی علماء حق کو احقاق حق اور ابطال باطل پوری جرات اور بے باکی اور ہمت کے ساتھ تا دم زیست کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، ایک بہت بہترین پوڈ کاسٹ۔ میرے کچھ سوالات تھے، حقیقتاً یہ ہے مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ مولانا سید سلمان ندوی صاحب کون تھے۔ آج یہ پوڈ کاسٹ کے ذریعے صرف آپ تک نہیں، سارے عالم میں مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی یہ بات کا پتہ چلا کہ مولانا سلمان ندوی کون تھے۔ میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا ہمارے اس پوڈ کاسٹ کو آپ اور بھی آگے شیئر کریں، ہمارے چینل محمد شعیب آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے خیالات کامنٹ سیکشن میں عطا کریں۔ جزاکم۔ اور ہمارے جتنے بھی مہمانان خصوصی ہیں آج کے، سب کا میں تہہ دل سے فرزن شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اہلاً و سہلاً مرحبا کر کے میری ایک حقیر سی دعوت پر آپ نے لبیک کہا، آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دیکھنے والوں کو بھی سب سے زیادہ، کیونکہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اس پوڈ کاسٹ کو دیکھا، آپ کا بھی میں فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔